بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله فبفضله فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم سب سے پہلے ہمارے بھائی اس دن میں ہم کو سنا کر بھول نچاور کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہترین خوشخبری میں مرحمت فرمایا جس کے بارے میں شہنشاہ ملکہ تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت ہی معزز مکرم نیک دل مہمانوں کی آمد سعادت ہوئی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ہمارے آج کی تشریف لانے اور مہمانوں کا عقیدت و محبت عظمت و احترام اعزاز و اکرام کے تمام جذبات و احساسات کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے دل کی کلیاں کھل گئی آخر، آپ کے آنے سے ہمارے دل کی کلیاں کھل گئی آخر، لفظ مرحبا ہے ہمارے لبوں پر آپ کی خاطر۔ اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسی بابرکت و بارونق محفل کا آغاز سب میں معتدل خطاب قرآن کریم سے کریں۔ تو آئیے میں میری ایک سہیلی کو آفرین شیخ غفار کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وائے قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا برابر نہیں گا وجہ سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم صدق رسول الكريم ماشاءاللہ بہت ہی مخصوص رب العزت میری یہ سہیلی ہم تمام کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مجلہ و مصفا کر رہی تھی۔ جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے وہاں پر لازم آتا ہے کہ شہنشاہ مصطفیٰ سرور کائنات خیر البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کیا جائے۔ تو آئیے بارگاہ رسالت میں سراہ عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں میری ایک سہیلی کو
اس شہر کے ساتھ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ شبنم سے جاوید کو وہ آئے ہیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہی ہوں، آج محفل میں بیٹھے جتنے، آج محفل میں بیٹھے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں، اپنے محبوب کا در دکھا دے، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں کہی ہے سیدھی نعت کلام کا سنا کر ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں میری سہیلی کو اشمیرہ ناصر پٹھان، وہ آیا اپنا تقریر پیش کریں۔ میری
اسلام کی غیرت مند بیٹیوں، عفت و عصمت اتنی اہم چیز ہے جس کا بدلہ دنیا سے بڑی دولت بھی نہیں ہو سکتی. ناموس کی عصمت اور لیکن حوصلے دولت کے لیے صرف دولت ہو سکتی. ایک وقت تھا جب پوری دنیا اندھیروں میں اور تاریکیوں میں کھوئی ہوئی تھی. ایسے وقت میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا. ایسے ہوش جشن اور تسکین کا ذریعہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد ان گھٹاٹوں تاریکیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے عورتوں کو جو عزت دی تھی اسے دے کر ساری دنیا حیران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دین اور دنیا کے نظماندی عقلی و حیرانی حیثیت سے معراج اور چوٹیوں تک پہنچایا جن تک مرد نہیں پہنچ سکتے تھے. کہ ایسے حال میں کسی بھی راہ کو حائل نہیں ہونے دیا. میں اسے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں شبنم شہزادی کو. تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی النبی اما بعد. اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. میری پیاری بہنوں، میں آپ کے سامنے تقریر پیش کرنے آ رہی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کی تعلیم کی ضروری ہے. اور 10 ثانیات. جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں جو علم و عمل کے میدان میں کامل ہوئی اور تاریخ کے صفحات تعلیم کے نام سنہرے عروج سے لکھے گئے. میری پیاری بہنوں، بناتے اسلام کے لیے اسلامی تعلیم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور اہم ہے. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم کے بغیر انسان بالکل آدھا ادھورا اور نامکمل ہے. علم کے بغیر سمجھے تو علم حاصل کیے نہیں ہو سکتا. خاص کر امت کی ماں اور بہنوں کے لیے دینی تعلیم سے حصول نہایت ضروری ہے کیونکہ خاندان کی تعمیر میں عورتوں کا رول صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا. جاہل عورتیں خود بھی گمراہی کا شکار ہوتی ہیں اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ذلت و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. بیٹی کو تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے. کسی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو اور اس کی حیثیت صرف ایک کو تعلیم دلوانے کی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے بیٹی کو تعلیم دلوائے، اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے مرد پڑھا فرد پڑھا عورت بڑی خاندان بڑھا. محترم خواتون، ہم سے پہلے بھی عورتوں نے علم دی سیکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں.